अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रीनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनीमिया है। एक ऐसी हालत जिसमें हमारे जिस्म के अंदर RBCs की मकदार इतनी कम हो जाती है कि वो प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को चाहिए होती है वो हमारे टिश्यूज़ को नहीं मिल सकती। या आप यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी हालत जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाए। अब ये हीमोग्लोबिन लेवल जो है हमारा HB लेवल जो है ये वेरी करता है, लैब टू लैब वेरी करता है। ये मर्द और औरतों में डिफरेंट होता है, हर लैब की अपनी रीडिंग्स हैं, लेकिन नॉर्मल जो इसकी रीडिंग्स हैं वो 14 से 16 तक आती हैं। इसके दरमियान अगर आपका HB लेवल है तो आप नॉर्मल हैं, और अगर इससे कम है तो आप में खून की कमी पाई जाएगी, या आपको कहा जाएगा कि आपका HB लेवल कम है। आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके अंदर जो खून की डेफिशिएंसी है वो दूर हो सके। ख़वातीन में ये रेंज नॉर्मली 13 से अबव होती है और 15 तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं या मैं अपने मुशाहिदे की बात करूं तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो HB लेवल पाया जाता है ख़वातीन में वो मुश्किल 10 से 11 तक पाया जाता है। ख़ास तौर पर हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें HB लेवल जो है वो बहुत कम पाया जाता है। बाज़ औक़ात तो वो HB लेवल जो है वो 7 तक या 8 तक होता है। बड़ी आप कह लीजिए छलांग अगर मारी जाए तो वो 9 तक जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हामला ख़वातीन हैं उनका HB लेवल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जिस्म के अंदर RBCs की कमी पाई जाती है, या उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, या RBCs अपनी हैयत बदल लेते हैं, या खून की मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें RBCs अपना फंक्शन अदा करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो ऐसी सूरत जो है वो अनीमिया पैदा करती है। आमतौर पर अनीमिया के जो साइन और सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं, एक तो फटीग आएगी। ज़ाहिर है आपके अंदर जब तक ऑक्सीजन प्रॉपर जाती रहेगी आप अपने ज़िंदगी के फंक्शन जो हैं वो नॉर्मली करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, आपके RBCs जो हैं जिन्होंने ऑक्सीजन लेकर टिश्यू तक जानी है, अगर वो उतनी मकदार में नहीं पाए जा रहे कि प्रॉपर ऑक्सीजन जिस्म तक पहुंचा सके, तो नतीजे के तौर पर जो इलामात सामने आती हैं उनमें सबसे पहले फटीग आती है। आप छोटे से छोटे काम से थकना शुरू कर देते हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। आप बात करते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू होता है। काम करते हैं तो आप थकना शुरू कर देते हैं। सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। बेहोशी की सी कैफियत सामने आती हैं। सांस जो है वो आपका उखड़ भी सकता है अगर ज़्यादा HB की प्रॉब्लम पाई जा रही है। दिल की जो धड़कन है यानी आपकी जो पैल्पिटेशन है वो आपको अपने चेस्ट में फील होना शुरू हो जाती है। मैंने पहले भी अपने एक दो दफ़ा लेक्चर में कहा था कि हमारे जिस्म के फंक्शन जब तक काम करते हैं नॉर्मल हालत में हैं, हमें कभी भी उनका एहसास नहीं होता। आपका दिल नॉर्मल हालत में धड़कता है, आपका ब्लड जो है नॉर्मली फ़्लो करता है, आपके गुर्दे काम करते हैं, हर चीज़ अपने अंदर आपके जिस्म के अंदर काम करती है, लेकिन कभी भी आपको उसका एहसास नहीं हुआ। जब इंटरनल फंक्शन अपना एहसास दिलाने लगें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगें, तो इसका मतलब होता है कि हम मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा एनीमिया की हालत में भी है, आप दिल की धड़कन को चेस्ट में फ़ील कर सकते हैं, यानी आपको नज़र आ सकती है बाकायदा कि आपका दिल जो है वो धड़क रहा है। इसके अलावा जो हमें साइंस मिलते हैं उनमें एक ये कि आपकी जिल्द जो है वो दर्द हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया जिसको कहते हैं, नब्ज़ जो है वो फुल हो जाती है, भारी हो जाती है, फुल पल्स इसको कहते हैं कि जब आप पेशेंट की पल्स चेक करते हैं तो वो आके अपना एहसास दिलाती है, वेदल के साथ आके टच करती है और आपको पता चलता है कि नब्ज़ जो है, पल्स जो है वो बहुत हैवी है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। और इसके अलावा एनीमिया की वजह से आपका कार्डियक फंक्शन जो है वो भी फेलियर की तरफ जा सकता है।
انیمیا کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، چونکہ یہاں پر مختصر بات کرنی ہے تو لہٰذا میں شارٹلی بتاؤں گی آپ کو کہ دو طرح سے انیمیا کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔ ایک انیمیا کی کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو کاز کی جاتی ہے، اور ایک کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو مارفالوجی کی جاتی ہے، یعنی آر بی سیز کی ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے کس قسم کے انیمیا میں مبتلا ہے۔ جو پہلی کلاسیفیکیشن ہے جو اکارڈنگ ٹو کاز کی جاتی ہے، اس میں تو ایک یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، ٹاکسن فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کوئی انفلمیٹری ڈیزیز ہو سکتی ہیں، کوئی ڈرگز ایسی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ پین کلرز وغیرہ ہے، پونسٹون وغیرہ یا پیراسیٹامولز وغیرہ ہیں، یہ بھی ہمارے اندر جو ہے انیمیا کی کنڈیشن پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکیمیا ہے، یہ بون میرو کا ایک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آ سکتا ہے۔ ہماری اسٹم سیل جہاں پر آر بی سیز اور ڈبلیو سیز بنتے ہیں، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس صورت میں بھی انیمیا کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ ایکیوٹ ہیمریج اگر ہو جائے، یعنی ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کو بڑی شدید چوٹ لگی اور آپ کا بہت زیادہ خون بہہ گیا، تو اس صورت میں بھی انیمیا کی کنڈیشن سامنے آتی ہے۔ کرونک بلڈ لاس بھی ہو سکتا ہے، جیسے جن خواتین کو بہت زیادہ پیریڈز آتے ہیں، جو مینوریجیا کا شکار ہوتی ہیں اور ان کو حیض کا خون بہت زیادہ آتا ہے، وہاں بھی بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے انیمیا کی کنڈیشن سامنے آ سکتی ہے۔ بواسیر کی وجہ سے اگر بہت زیادہ خون بہتا ہو، اس صورت میں بھی یہ مسئلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آر بی سیز کی ڈسٹرکشن باڈی کے اندر بہت زیادہ ہونے لگے، یعنی آر بی سیز کے اندر بذات خود کوئی نقص پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی یہ لاس آ سکتا ہے۔ یا اگر باہر سے کوئی چیز آپ کو متاثر کرے، جیسے آپ جل گئے ہیں یا کوئی کیمیکل ٹراما ہو گیا، کیمیکل آپ کے اوپر گر گیا، یا آپ جل گئے ہیں کسی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی آر بی سیز کا بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اور ہم انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو مارفولوجی جو ہے ہمارے پاس جو ٹائپس آتی ہیں انیمیا کی، ان میں ایک تو آتی ہے مائکروسائٹک، اس میں تھیلسیمیا آ جاتا ہے، یعنی یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے، اور اس میں تھیلسیمیا ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے جس میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اس کی کلاسیفیکیشن ہے میکروسائٹک، جس میں آر بی سیز جو ہیں اپنے نارمل سائز سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آر بی سیز اگر اپنے سائز سے بڑے ہو جائیں یا چھوٹے ہو جائیں، دونوں صورتوں میں اپنا فنکشن ادا نہیں کر پائیں گے، نتیجے کے طور پر اینیمک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ نارموسائٹک ہے، یعنی یہ کرونک ڈیزیزز ہوتے ہیں جیسے اینڈوکرائن ڈس آرڈرز ہیں، ہائپوتھائرائڈزم ہے، ہائپوپیچوٹرزم ہے، اس میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، یا بلڈ ڈس آرڈرز آ سکتے ہیں، ایکیوٹ بلڈ لاس بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہیں ہمارے اندر انیمیا کی کنڈیشن پیدا کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ تھیلسیمیا کے پیشنٹ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یا اے پلاسٹک انیمیا پایا جاتا ہے کہ جس میں ہماری باڈی کے اندر آر بی سیز نہیں بن پاتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے ہاں جو پاکستان میں جو انیمیا جو پایا جاتا ہے، یعنی آر بی سیز کی جو ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، وہ نارملی آئرن ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی کو خوراک کے ذریعے بھی ہم کور کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم میڈیسن کے ذریعے بھی اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں ہم اپنی ادویات کے ذریعے آئرن ڈیفیشنسی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ہومیوپیتھی چونکہ سائن اور سمٹم اور ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے اوپر کام کرتی ہے، لہذا ہم آئرن ڈیفیشنسی میں کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پیشنٹ کی آئرن ڈیفیشنسی ہے اور اس کو سانس پھولتا ہے، تو یاد رکھیے سانس پھولنے کے لیے جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں سانس پھولتا ہے، جسم جو ہے فلیبی ہے اور سانس پھولتا ہے، دیکھنے میں پیشنٹ جو ہے وہ صحت مند ہے لیکن اس کا سانس پھولتا ہے، تو وہاں ہم کلگیریا کارڈ کو استعمال کرواتے ہیں، ہم فیرم فاس کو استعمال کرواتے ہیں۔ فیرم فاس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ آر بی سیز کی پروڈکشن کو زیادہ کرتی ہے، اور اس کو اگر آپ 3x فارم میں استعمال کروائیں تو یہ تیزی کے ساتھ آر بی سیز بنانا شروع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک میڈیسن لیسیتھن ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے آر بی سیز کو بڑھانے کے لیے، فیرم میٹیلکم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم جو ہے الفیلفا کو استعمال کرواتے ہیں۔ ہم سائن اور سمٹم کی بنیاد پر، یعنی فینٹنگ پائی جا رہی ہے، ہیڈ ایک پایا جا رہا ہے، کمزوری پائی جا رہی ہے، ہم ایسڈ فاس کو استعمال کرواتے ہیں۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹو دی پوائنٹ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہی ایچ بی لیول کو کنٹرول کرے گی. لیکن یہ جو میں نے میڈیسن آپ کو بتائی ہیں یہ وہ ہیں جو آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے. اگر سکل سیل انیمیا پایا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسی کنڈیشن جس میں آر بی سیز نے اپنی حیت چینج کر لی اور وہ سکل شیپ کے ہو گئے، درانتی شیپ کے ہو گئے، تو ظاہر ہے وہاں ہم اس کو فیرم فاس سے ٹھیک نہیں کریں گے. ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر ہی اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ تھیلسیمیا کے حوالے سے آ رہا ہے، چاہے اے پلاسٹک انیمیا کے حوالے سے آ رہے ہیں، چاہے میگلو بلاسٹک انیمیا کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کوئی بھی انیمیا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم ہی کام کریں گے. لیکن جو ہماری میڈیسن جن کا میں نے نام لیا یہ عام طور پر آئرن ڈیفیشنسی کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں. اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہی ہوگا، آپ کو بہتری ہی ملے گی. لیکن ٹوٹیلٹی آف سمٹم کانسٹیٹیوشن آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا، آپ کو ہسٹری لینی پڑے گی. یعنی آئرن ڈیفیشنسی کے علاوہ جتنے بھی انیمیا ہیں وہاں وہ آپ کے لیے کوئی حلوہ ثابت نہیں ہوں گے. وہاں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بڑا ٹائم لگے گا مارفولوجی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور بہرحال ایز اے ہومیوپیتھ ہم صرف محنت کر سکتے ہیں. شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور اللہ پاک نے ہی اس میں برکت ڈالنی ہے، تو محنت کرنا ہمارا کام ہے. باقی انجام جو ہے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پروردگار کے اوپر چھوڑتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا کرے. اور جب آپ نے انیمیا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے تو ساتھ میں آپ نے اس کی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایسی چیزیں ڈائٹ میں استعمال کروانی ہیں جن سے خون بنتا ہے، جیسے کہ آرگن میٹ ہے. آرگن میٹ سے بلڈ سیل جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں، تو آپ آرگن میٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں. آپ پھلوں کا استعمال کروا سکتے ہیں، دودھ کا استعمال کروا سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کا استعمال کروا سکتے ہیں جن میں آئرن پایا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ دور ہو سکے. شکریہ.